سامنے بات آ جائے، کیونکہ اگر وہ دوسروں کے سامنے ظاہر کرے گا تو وہی بات آ جائے گی جیسے پہلے حدیث میں آیا کہ من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی پردہ پوشی کرے گا، اس میں کوئی عیب دیکھا، کوئی برائی دیکھی، اور اس عیب اور برائی کے بعد اس نے اس پر پردہ ڈالا، وہ عیب اور برائی ایسی ہے کہ جو متعدی نہیں، یعنی دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچتی، اپنا ذاتی مسئلہ ہے اس کا۔ ایک تو میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی شخص کسی ایسی برائی میں مبتلا ہے جس کا نقصان دوسروں کو ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں تو لوگوں کو خبردار کرنا یہ ظاہر ہے ضروری ہوتا ہے تاکہ دوسروں کو نقصان نہ ہو۔ لیکن اگر ذاتی مسئلہ ہے، کسی کا کسی کمی کوتاہی کسی عیب کا شکار ہے، تو ایک تو یہ ہے کہ اس کو اس عیب پر پردہ ڈالنا اور اس کو چھپانا، یہ بھی ایک حق ہے، ضروری ہے۔ اس کو بدنام نہ کرنا، لوگوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، یہ ضروری ہے۔ اور حدیث میں آیا کہ جو اس طرح کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اس لیے کہ ہمیں تو کسی انسان کے ایک عیب کا پتہ چلا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہماری ہر بات کا پتہ ہے۔ تو اگر اس کے بدلے میں یعنی ہم کسی کو بدنام کریں، رسوا کریں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں خدا نخواستہ قیامت کے دن سارے عالم کے سامنے رسوا کر سکتا ہے۔ تو جو اس رسوائی سے بچنا چاہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس دنیا میں وہ دوسروں کی رسوائی نہ کرے۔ بعض لوگوں کا یہ محبوب مشغلہ ہوتا ہے، کسی کی کوئی بات پتہ چلی، ایک کو بتا رہے، دوسرے کو بتا رہے ہیں، تیسرے کو بتا رہے ہیں، بلا وجہ بھائی اس کو بدنام کرنا، رسوا کرنا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور کل قرآن ایسی بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا کوئی عیب اس طرح سب کے سامنے آیا اور پھر وہ بھی ہماری رسوائی کا ذریعہ بن جائے۔ تو جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر ہم میں کوئی کمی کوتاہی ہے وہ لوگوں کے سامنے نہ آئے تاکہ ہم رسوا نہ ہو، تو اسی طرح دوسرے کا عیب بھی لوگوں کے سامنے لانا اور رسوا کرنا اس کو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے حدیث میں جو بتایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے، اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ دوسرے مومن کی کمی کوتاہی اور عیب پر اس کو متنبہ کرنا، اس کو سمجھانا، لیکن اخلاص کے ساتھ، اور تنقید اور توہین مقصد نہ ہو، تنہائی میں الگ سے اس کو سمجھانا کہ وہ اس چیز سے باز آ جائے۔ پھر نہیں کوئی باز آتا تو اس کی مرضی ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، یعنی نتیجے کے مکلف ہم نہیں ہیں۔ قرآن و سنت میں جیسے ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ انک لا تہدی من احببت، آپ نتیجے کے مکلف نہیں ہیں، جس کو آپ چاہیں ہدایت ہو ایسا کوئی ضروری نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کوشش فرمائی، کتنے لوگوں کو دعوت دی، اپنے چچا ابو طالب کے لیے کتنے کوشش کی اور خواہش تھی کہ ایمان لائے، لیکن جب آپ علیہ السلام کی خواہش ہوتی تھی اور اگلا والا ایمان نہیں لاتا تھا تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں بہت تکلیف ہوتی، ایک ظاہر ہے کہ قلق اور تکلیف پہنچتی کہ میں اتنی محنت کوشش کر رہا ہوں اور یہ ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تسلی کے لیے فرمایا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ قرآن کریم جو ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ کو تکلیف اور پریشانی لائق ہو جائے، یہ آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو تکلیف میں کیوں ڈالتے ہیں کہ دعوت دینے کے بعد پھر آپ کو یہ فکر ہوتی ہے کہ یہ آدمی میری بات کیوں نہیں مان رہا ہے اور یہ کیوں دین کی طرف، اسلام کی طرف نہیں آ رہے ہیں۔ تو اس پر جب بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فکر کرتے تھے اور تکلیف ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ آپ اس چیز کے مکلف نہیں ہیں، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے کہ لوگوں کو زبردستی یہ مسلمان کریں، اور یا آپ کسی کو دعوت دیں گے تو وہ لازمی ایمان لائے گا، یہ کوئی ضروری نہیں۔ آج یہی اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ جی اتنی علماء ہیں اور اتنے مدارس ہیں اور اتنا دین کا کام ہو رہا ہے، پھر بھی کیوں گمراہیاں کیوں ہیں، اور لوگ میں بدعمل کیوں ہے، اور لوگوں میں جو ہے یہ دین کے خلاف، اسلام کے خلاف یہ چیزیں، یہ باتیں کیوں ہیں ان میں؟ تو لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھئی اس کے مکلف نہ علماء ہیں، نہ تبلیغ والے ہیں، نہ اس کے مکلف مدرسوں والے ہیں کہ یہ نتیجہ اپنے عمل کا، اپنی دعوت کا سامنے لائیں اور اگلا والا شخص مکمل طور پر جو ہے وہ نیک صالح دیندار پرہیزگار متقی بن جائے گی، ہمارے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ ہاں اعتراض یہ ہوتا کہ ہم اور ہمارے دیندار طبقے والے کام نہ کرتے، وہ صرف اپنی فکر کرتے اور دوسروں کے لیے فکر مند نہ ہوتے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء، ہمارے اہل حق مختلف صورتوں میں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، بیانات ہیں، تبلیغ کا سلسلہ ہے، اور اسی طرح کتابوں کا ہے، تصنیفات کا ہے،
کتابیں لکھی جا رہی ہیں، بیانات ہو رہے ہیں، کتنے مختلف طریقوں سے دین پھیلایا جا رہا ہے. یہ کوشش محنت ہے، بس اس سے زیادہ آگے کسی کا کوئی عمل کرے نہ کرے. بہرحال تو اسی لیے ایک مومن دوسرے مومن کا خیر خواہ ہونا چاہیے، اس کو نصیحت کرے آرام سے، تسلی سے، خفیہ طریقے سے، تنہائی میں، اور اس کو الگ سے سمجھائے، پھر آگے وہ ماننے نہ ماننا اس کا مسئلہ ہے. حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حما مؤمنا من منافق، جو شخص کسی مسلمان کو کسی منافق کے شر سے بچائے. منافق سے مراد غیبت کرنے والا مسلمان ہے، یہاں وہ کافر منافق مراد نہیں ہے، کیونکہ منافق ظاہر ہے زبان سے میٹھا ہوتا ہے اور اندر سے اس کے ارادے کچھ اور ہوتے ہیں. تو یہ غیبت کرنے والے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ سامنے تو کچھ نہیں کہتے، سامنے اپنے عیب چھپانے کے لیے، یا یہ ہے کہ جی کمزور ہیں، اگلے والے طاقتور ہے، یا یہ ہے کہ جی شرم کے مارے اس کے سامنے تو نہیں ظاہر کرتے، لیکن پیٹھ پیچھے باتیں کرتے رہتے. تو اب جب پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں اور سامنے جو ہے نرم اور اچھے بنے رہتے ہیں، تو یہی تو نفاق ہے، اسی کو منافقت کہتے ہیں. تو ایسا شخص جو ہے جو دل میں دشمنی رکھتا ہے اور اوپر سے بظاہر اپنے آپ کو نیک بنایا ہوا ہے، تو یہ بھی چونکہ اسی منافق کی طرح ہوتا ہے، وہ نشانیوں میں اور بظاہر تو اسی طرح ہے جیسے عقیدے کا منافق بھی اسی طرح ہوتا ہے. تو اس کے شر سے کیا ہے کہ وہ جو منافق ہے وہ کسی پر الزام لگاتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، بہتان، الزام، غیبت، ساری چیزیں. اور ایک اور مسلمان اٹھ کر ایک دوسرے مسلمان کو اس کے شر سے بچاتا ہے. یا کیسے بچائے گا کہ اس کو سمجھاتا ہے کہ بھئی ایسا نہ کرو اور منع کر دے، یا یہ ہے کہ ایک غیبت کر کے اور الزام لگا کے ایک مسلمان بھائی کو بدنام کر رہا ہے اور دوسرا اس کی صفائی بیان کر رہا ہے کہ نہیں بھئی ایسا نہیں، وہ حتی الامکان کوشش کر کے اس کی نیک نامی کر رہا ہے. تو یہ سب ایک اپنے طرح سے وہ مدد کر رہا ہے اس مسلمان کی جس پر الزام لگ رہا ہے. تو فرمایا کہ اس طرح اگر کسی نے کیا، بعث اللہ ملکا یحمی لحمہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتے کو بھیجے گا جو قیامت کے دن اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے گا. اور یہ بھی ساتھ میں فرمایا، وَمَن رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ بِهِ شَيْنَهُ، جو شخص کسی مسلمان پر ایسی بات کی تہمت لگائے جس کا مقصد اس مسلمان کو عیبدار بنانا ہے، رسوا کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے، اور الزام ہے حقیقت نہیں ہے، تو فرمایا کہ حبسہ اللہ علی جسر جہنم، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دوزخ کے پل پر یعنی پل صراط پر روک دے گا، قید کر دے گا، حتی یخرج مما قال، جب تک کہ وہ تہمت لگانے کے گناہ سے نہ نکل جائے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ پل صراط پہ کھڑا رہے کہ آپ نے دنیا میں ایک شخص پر الزام کیوں لگایا جبکہ وہ گناہ اس میں، وہ عیب اس میں نہیں تھا. تو اس وقت یہاں اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ اس پل صراط کے اس مقام پر آپ کو کھڑا رہنا ہے، یا تو آپ اس شخص کو راضی کر کے اس سے معافی مانگو، یا پھر یہ ہے کہ آپ کو جو سزا آپ کی ہے وہ ملے گی، اب گریں گے جہنم میں اور اس کے بعد آپ کی سزا آپ کو مکمل ہوگی، یا کہیں سے اس کی سفارش ہو جائے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ مختلف مومنوں کی مختلف لوگ سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے اور حافظ قرآن سفارش کرے گا، اس طرح اور شہید لوگ سفارش کریں گے. تو اس طرح اگر کسی نے سفارش کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفارش کو قبول فرما لیا تو یہ بھی ممکن ہے، اور یا معاف کر دیا یعنی اس شخص نے، اور یا یہ ہے کہ جی کچھ بھی نہیں ہوا اس میں، تو پھر اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ گرے گا جہنم میں اور اپنی سزا پوری کرے گا. اسی طرح فرمایا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ثواب اور فضیلت میں سب سے بہترین وہ ہے دوستوں میں جو اپنے دوستوں کا خیر خواہ ہے. مومنوں کا آپس میں دوستی جو ہے ظاہر ہے اس کا نام نہیں ہے کہ کسی غرض مقصد کے لیے ہو، ایسا نہیں، دوستی وہی ہے جو اللہ کے لیے ہو. آگے باب آئے گا اس میں مختلف احادیث ہیں کہ محبت اور دوستی بھی اللہ کے لیے اور اختلاف اور ناراضگی بھی اللہ کے لیے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. اب دوستی یاری اللہ کے لیے کیسا ہے؟ دین کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، مسلمان بھائی ہونے کی بنیاد پر، پڑوسی ہونے کی بنیاد پہ، نیک ہونے کی بنیاد پہ آپس میں دوستی ہے، تعلق ہے اور ایک دوسرے کے خیر خواہ بھی ہے، صرف زبانی کلامی نہیں بلکہ خیر خواہ ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے
جیسے حدیث میں آیا اسی طرح کی چیز یا وہی حالت وہی معاملہ دوسرے کے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. جو چیز اپنے لیے ناپسند کرے وہ پھر اس دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے. تو اس طرح کی دوستی ہو. اور پھر فرمایا کہ بہترین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پڑوسیوں میں اور دوستوں میں بہترین وہ دوست وہ پڑوسی ہے جو ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو, ایک دوسرے کی خیر خواہی کا جذبہ ہوگا تو اللہ کے ہاں بھی وہ پسندیدہ لوگ ہیں, تو اچھے لوگ ہیں. اس لیے کہ پہلے حدیث گزری کہ الدین والنصیحہ, دین سراسر خیر خواہی ہے. جب لوگ آپس میں خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہتر خیر خواہ ہوں گے. تو لہٰذا یہ دین ہے, دین پر عمل کرنے والے ہوں گے, کیونکہ دین کا تقاضا یہی ہے کہ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بنے. اسلام کبھی بھی بدخواہی نہیں سکھاتا ہے, اور جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, جب بھائی ان کو قرار دیا گیا ہے تو پھر بھائی بھائی کا خیر خواہ ہونا چاہیے اور تعلق آپس میں ایسا ہونا چاہیے. اب تو بھائی بھی بھائی کا خیر خواہ نہیں وہ ہوتا آج کل. اب تو صورتحال یہ ہے کہ جی اختلافات اور بے دینی کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے کہ ایک بھائی, ایک ماں باپ کے سے پیدا ہونے والے, ایک ماں ہے ایک باپ ہے اور ایک خون ہے, لیکن یہ ہے کہ جی آپس میں تعلق کیا ہے کسی کی بنیاد پر, یا تو بیوی بچوں کی وجہ سے, یا کسی باہر کی شرارت کی وجہ سے, یا مال و دولت کی بنیاد پر کوئی میراث میں جھگڑتے ہیں کہ جی یہ میرا ہے, وہ کہتے ہیں میرا ہے. اور پھر مال و دولت ظاہر ہے دنیا کی عارضی چیزیں ہیں, کب تک انسان اس کو رکھے گا. لیکن اس معاملے میں آ کے بہن بھائیوں کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے. کئی کتنے واقعات ہوتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو گولی مار دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, یہ آپس میں صرف اس بات پہ کہ جی مجھے کم ملا آپ کو زیادہ ملا. بھائی جب اللہ نے قانون بتا دیا ہے کہ آپ کا اتنا حق ہے, بس بات ختم ہو. اب اس کے بعد ہر انسان اللہ کے فیصلے پر اپنے آپ کو راضی کرے کہ میرا اگر حق بنتا ہے اور اتنا بنتا ہے تو بس یہ میرا حق ہے, وہ مجھے دے دیا جائے, مجھے کم ملے لیکن یہ ہے کہ جی میں کسی کے ساتھ زیادتی نہ کروں. یہ اگر ہر مسلمان میں آ گئی ہے تو بس بات ختم. خاص کر بھائیوں میں آپس میں اور رشتہ داروں میں اور جو جن کو میراث مل رہی ہے ان میں اگر یہ جذبہ ہو اور دین کے مطابق چلیں کہ جی جو اللہ نے فیصلہ کیا ہے قرآن میں موجود ہے, اب اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں, تو لہٰذا اسی کے مطابق عمل کر لیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک بھائی ہوشیار ہے, چالاک ہے, یا وہ اثر رسوخ رکھتا ہے تو اس بنیاد پر اپنے لیے زیادہ لے لے اور دوسرے لوگ دوسروں کو کم دے دے زبردستی, اب وہ بیچارے کچھ کہہ نہیں سکیں. اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑا اس طرح کرے, کوئی کبھی بڑا ہوشیار ہوتا ہے چالاک, کبھی چھوٹا ہوشیار ہوتا ہے, کبھی کوئی درمیان والا ہوشیار ہوتا ہے. اب ہوشیاری کا مقصد یہ ہوا کہ جو لوگ بیچارے سیدھے سادے بھائی اس کے ہیں, بہن بھائی, ان سے کسی نہ کسی طریقے سے ہڑپ کر لیتا ہے. اب حدیث میں کیا آتا ہے کہ حرام مال اور ناجائز چیز اس کو ہڑپنا اور اس کو استعمال میں لانا کتنی بڑی ناجائز بات ہے. اور اگر زمین کا ٹکڑا ہے تو کہتے ہیں کہ 7 زمینوں تک اس کو دسایا جائے گا قیامت میں, اور اس کو توق بنا کر اس کی گردن میں ڈالا جائے, اور پھر یہ حرام اور ناجائز. لیکن کیا کیا جائے کہ اس کے لیے تربیت ہونی چاہیے کہ آدمی کو حلال اور حرام کی تمیز ہو, اسے پتہ ہو کہ بھائی یہ چیز میرے لیے ناجائز ہے. تو اگر اتنی بات کر لے اور شریعت کے سامنے معاملات آئیں اور اسی کے مطابق انسان اپنے آپ کو راضی کر لے, یہ نہ دیکھے کہ میرے دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے, نقصان ہو رہا ہے, مجھے کم مل رہا ہے, مجھے زیادہ مل رہا ہے, بس جو اللہ کا حکم ہے, جو فیصلہ ہے, میں اس کے مطابق راضی ہوں. تو دنیا کے معاملات ہے, انسان کتنا لے گا, کب تک استعمال کرے گا, بالآخر ایک دن یہ بھی دنیا سے جائے گا, پھر بعد میں اس کے بچے لڑیں گے, پھر اگلے بار وہ جائیں گے, پھر وہ لڑیں گے. اور یہ جو اس طرح کا مال ہوتا ہے نا جو مشکوک ہوتا ہے, یا کسی کا حق لے کے انسان بیٹھ جاتا ہے, بہنوں کا, بیٹیوں کا, اور اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں, یہ حقوق لے کے لوگ بیٹھتے ہیں, تو یہ چیزیں راست بھی نہیں آتی. آپ نے دیکھا ہوگا آئندہ چل کر پھر سکون نہیں ہوتا, اور گھر میں سارا معاملہ ان کا ایسے ہوتا ہے کہ مال تو آ گیا لیکن سکون نہیں ہے. تو اس لیے سکون ضروری ہے, اور وہ حلال میں ہے اور ایک دوسرے کی خیر خواہی میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ الحمد للہ ولا